السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام مسائل قربانی کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ قربانی کی ابتدا و تاریخ دیکھیں، حلال جانور کو بنیت تقرب ذبح کرنے کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی قربانی تھی جو کسی انسان نے دی۔ رب کائنات کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور آپ اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجیے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک نیاز مقبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ دیکھیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حابیل نے مینڈھے کی قربانی کی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ دیکھیں، اس زمانے کا دستور تھا کہ آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی تھی، جس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ قربانی جو ہے وہ قبول ہو چکی ہے۔ لہٰذا حابیل کے مینڈھے کو آگ نے کھا لیا جبکہ قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا عبادت ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور اس کی حقیقت تقریباً ہر ملت میں رہی، لیکن اس کی جو خاص پہچان ہے، اس کی جو خاص شان ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہوئی۔ اسی کی یادگار کے طور پر امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے ہر سال قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ اسے بھی حج کی طرح زندگی میں ایک دفعہ فرض کیوں نہ کیا گیا؟ دیکھیں، عید الاضحیٰ جو ہے وہ ایک ریمائنڈر کی طرح ہے کہ اگر انسان بھول جائے تو اس کو دوبارہ سے عید الاضحیٰ کا اصل مقصد یاد کرایا جائے، قربانی کا اصل مقصد یاد کرایا جائے۔ عید الاضحیٰ کا مقصد کیا ہے؟ اپنی عزیز سے عزیز تر چیز کو حکم ربانی کے مطابق رضائے الہی کے لیے قربان کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح رب کائنات کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے اسماعیل کو قربان کرنا، اور زبان سے اف تک نہ ہو، زبان سے شکوے شکایات نہ شروع ہو جائیں۔ دیکھیں، ہر انسان کے زندگی میں کوئی نہ کوئی اسماعیل ضرور ہوتا ہے۔ ہر انسان کا اسماعیل جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ کسی کے لیے دولت اس کا اسماعیل ہوتا ہے، کسی کے لیے شہرت، اور بعض لوگوں کے لیے اس کا اسماعیل ہوتے ہیں۔ غور کیا جائے تو رب کائنات کی طرف سے آج بھی مختلف موقعوں پر قربانی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، مگر انسان اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ ایسی ہی قربانی سے ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب ملا تھا۔ دیکھیں، جب تک قرآن کی تلاوت کی جاتی رہے گی تب تک لوگ ان پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ جب بھی عید الاضحیٰ کا تاریخی دن آئے گا لوگ ان کی تاریخ کو دہرائیں گے۔ اس لیے جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد جانتے ہیں، وہ اطاعت الہی کے لیے تقرب الہی کی راہ اپنائیں اور اس راہ میں قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، کیونکہ دیکھیں آج بھی آگ ہے، اولاد ہے، ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔